جنت سے محروم رہنے والے لوگ، آج ہم ان کے بارے میں پڑھیں گے جو جنت میں نہیں جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جھوٹی قسم کھا کر دوسروں کا حق مارنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے جھوٹی قسم کھا کر کسی مسلمان کا حق مار لیا، اللہ نے اس کے لیے جہنم واجب کر دی اور جنت حرام کر دی۔ ایک آدمی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خواہ وہ معمولی سی چیز ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خواہ پیلو کی ایک ٹہنی ہی کیوں نہ ہو۔ پیلو کا درخت جو ہوتا ہے، جیسے مسواک کی ٹہنی اس سے بھی باریک ٹہنی ہوتی ہے، تو اگر اتنا بھی حق کسی نے کسی کا جھوٹی قسم کھا کے لیا ہے تو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ حرام طریقے سے مال کمانے اور کھانے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو جسم حرام غذا سے پلا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ یعنی آپ نے حرام کمایا، اس کے بعد اسی پیسوں سے کھانا کھایا، تو ایسا جسم جو حرام غذا سے پلتا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ والدین کا نافرمان، پہلا ہم نے پڑھا تھا جھوٹی قسم کھا کے حق مارنے والا، پھر حرام کمانے والا، اب تیسرا ہے والدین کا نافرمان، دایوس اور مرد کی مشابہت کرنے والی عورت جنت میں نہیں جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے: والدین کے نافرمان، جو والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، دایوس اور مرد کی مشابہت رکھنے والی عورت، یعنی دایوس دوسرا شخص اور تیسرے وہ عورت جو مردوں کی طرح رہے، مردوں کی طرح بات کرے، جنت میں نہیں جائے گی، یعنی وہ عورت جو مردوں کی طرح رہتی ہو۔ حاکم کی روایت ہے یہ۔ اب سب سے پہلے ہم دیکھیں گے دایوس کون ہوتا ہے۔ ایک صحیح حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دایوس جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ دایوس وہ آدمی ہے جسے اپنی محرمین، یعنی اس کی مدر، سسٹر، وائف، یعنی اس کی جو ماں، بہن اور بیوی پر جیلسی نہیں ہے کہ کوئی اسے دیکھے، یعنی اس کے اندر غیرت نہیں ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 طرح کے لوگ جنت میں نہیں جائیں گے اور اللہ قیامت کے دن ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ ایک وہ جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرے گا، وہ عورت جو آدمی کی نقل کرے، یعنی آدمی یا عورت ایک دوسرے کی طرح رہیں، یہ بھی اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے۔ اگر عورت ہے تو عورت کی طرح رہے۔ دایوس کے بارے میں یہ ریفرنس دیا ہے۔ دایوس وہ آدمی ہے جو اپنے گھر کی عورتوں، ماں، بیوی، بہن کو ناجائز رشتے بنانے یا اپنی خوبصورتی نامحرم کو دکھانے سے نہیں روکتا ہے، یعنی اسے فرق نہیں پڑتا کہ اس کی ماں، بہن یا بیٹی کو کوئی دیکھے، اس کی تعریف کرے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ وہ آدمی ہے جو اپنی بیوی کی یا اپنے گھر کی محرم کی خوبصورتی کو غیر مرد کے سامنے دکھانے سے نہیں روکتا۔ یہ وہ آدمی ہے جو اپنی عورت کو نامحرم کی گندی نگاہوں سے نہیں بچاتا۔ یہ وہ آدمی ہے جو یہ ایکسیپٹ کر لیتا ہے کہ اس کی وائف اس کے ساتھ پرفیوم لگا کر، میک اپ کر کے، بہت اٹریکٹیو کلوتھس پہن کر باہر نکلے، یعنی خوب سج دھج کر باہر نکلے تو بھی اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، جیسے وہ کوئی سیل کا آئٹم ہو۔ یہ وہ آدمی ہے جسے اچھا لگتا ہے کہ نامحرم اس کی بیوی کی تعریف کریں۔ یہ وہ آدمی ہے جو اپنی بہن یا اپنی بیٹی کو ٹائٹ کلوتھس اور بنا حجاب کے باہر جانے دیتا ہے، یعنی اسے فرق نہیں پڑتا کہ وہ کیسے کپڑے پہن کے اس کی بیٹی یا بہن یا بیوی باہر نکل رہے بنا حجاب کے یا حجاب کے، یعنی اس کے اندر کوئی غیرت نہیں ہے،
اسے ان سب چیزوں سے فرق نہیں پڑتا۔ دایوس وہ شخص ہوتا ہے کیونکہ پورے گھر کی رسپانسبلٹی جو ہے اللہ تعالیٰ نے مرد پہ ڈالی ہے، یعنی باپ ہے، بھائی ہے، شوہر ہے، اس کو دیکھنا ہے پورے گھر کو۔ خود اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ، سب سے پہلے خود کو پھر اپنے گھر والوں کو۔ تو اس کو یہ فرق نہیں پڑتا کہ میری بیوی یا میری بہن یا میری ماں آگ میں جائے، وہ نہیں روکتا اپنی بیوی کو یا اپنی ماں کو۔ یہ وہ آدمی ہے جسے پتہ ہے کہ اس کی بہن یا اس کی بیٹی کا بوائے فرینڈ ہے، پر تب بھی وہ اس سے کچھ نہیں کہتا، اس کو اس سے کبھی جالسی نہیں ہوتی، اور وہ اپنی عورت کو اپنی خوبصورتی نامحرم کو دکھانے دیتا ہے۔ ایسے آدمی کے لیے ہلاکت ہے، اس کو دایوس کہا جاتا ہے۔ اب نیکسٹ دیکھیں گے ہم، قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ جو قطع رحمی کرتے ہیں، رشتوں کو توڑتے ہیں، وہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ حضرت محمد بن جبیر رضی اللہ عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قطع رحمی کرنے والا یعنی رشتوں کو کاٹنے والا جنت میں نہیں جائے گا، جنت میں نہیں ہوگا۔ جو بھی رشتے کاٹے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اپنی رعایا کو دھوکہ دینے والا حاکم جنت میں نہیں جائے گا۔ نیکسٹ، جو اپنی رعایا کو دھوکہ دیتے ہیں ایسے حاکم بھی جنت میں نہیں جائیں گے۔ حضرت معقول بن یسار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، مسلمان رعایت پر حکومت کرنے والا حاکم اگر اس حال میں مرے کہ وہ اپنی رعایا سے دھوکہ کر رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے، یعنی پھر وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ احسان جتلانے والا، والدین کا نافرمان اور ہمیشہ شراب پینے والا بوڑھا شرابی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احسان جتلانے والا جو احسان کر کے جتائے، والدین کا نافرمان اور ہمیشہ شراب پینے والا یعنی بوڑھا شرابی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ نسائی کی روایت ہے۔ ہمسائے کو اذیت پہنچانے والا جنت سے محروم ہوگا، جو اپنے پڑوسی کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کا ہمسایہ اس کی شر سے محفوظ نہ ہو وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ He will not enter Jannah whose neighbor is not secure from his wrongful conduct. بد زبان اور بد مزاج آدمی جنت میں نہیں جائے گا۔ حضرت حارثہ بن وہاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بد زبان یعنی جو گالی دیتا ہو، جو غلط ورڈز یوز کرتا ہو بات کرنے میں، تکلیف پہنچاتا ہو دوسروں کو، اور بد مزاج جس کا اخلاق اچھا نہیں ہو، آدمی جنت میں نہیں جائے گا۔ کہ ایسے لوگ جو ہوں گے وہ جہنم میں ہوں گے۔ جہنم میں بس ہر کوئی ایک دوسرے سے لڑ رہا ہوگا، تو جو دنیا میں لڑتے ہوں گے پھر وہی جہنم میں جائیں گے۔ تکبر کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ چیٹی کا جسم دیں گے اور وہ جہنم میں ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے دل میں رائی کے برابر تکبر ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ جو اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھتا ہو کہ آئی ایم دا بیسٹ۔ چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ جو ادھر کی بات ادھر لگاتا ہے، وہ کبھی بھی یہاں بیٹھے تو آپ نے یہاں کی بات سنی، ساری باتیں یہاں کی لے جا کے کہیں اور کہہ دی، تو ایسا شخص جو ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ کیونکہ جب ہم کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں اور وہاں کی باتیں ہم سنتے ہیں تو وہ ہمارے پاس ایک امانت کی طرح ہوتے ہیں، تو امانت میں خیانت ہوتی ہے اگر ایک یہاں کی بات کہیں اور جا کے کہہ دی جائے۔
اپنے آپ کو جانتے بوجھتے غیر باپ سے منسوب کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، جو شخص جانتے بوجھتے اپنے باپ کے علاوہ کسی دوسرے کو باپ بنائے اس پر جنت حرام ہے۔ بلا وجہ طلاق مانگنے والی عورت جنت میں نہیں جائے گی۔ حضرت شعبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس عورت نے اپنے شوہر سے بلا وجہ طلاق مانگی اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے۔ کالے رنگ کا خضاب لگانے والے جنت میں نہیں جائیں گے۔ جو بلیک ڈائی لگاتے ہیں بالوں میں، یعنی جھوٹ ہوتا ہے نا، یہ آپ کی عمر جتنی ہے، جو بھی نیچرل ہے اس سے ہٹ کے اگر بلیک لگانے کی کوشش کریں آپ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری زمانے میں لوگ کبوتر کے سینے جیسا سیاہ رنگ کا خضاب لگائیں گے، ایسے لوگ جنت کی خوشبو تک نہیں پائیں گے نا۔ جنت تو بہت دور کی چیز ہے، جنت کی خوشبو جو بہت دور سے آ رہی ہوگی تو ان کو وہ جنت کی خوشبو تک نہیں ملے گی۔ اس کا اسائنمنٹ دیکھ لیتے ہیں۔ جس شخص نے جھوٹی قسم کھا کر کسی مسلمان کا حق مارا اس کا کیا انجام ہوگا؟ جو شخص حرام غذا سے پلا ہے اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ 3 لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے، وہ کون لوگ ہیں؟ دایوس کون ہے؟ کیا رشتوں کو کاٹنے والا جنت میں داخل ہوگا؟ کس حاکم پر جنت حرام کر دی جائے گی؟ احسان جتلانے والا اور ہمیشہ شراب پینے والا کہاں داخل کیا جائے گا؟ جس شخص کا ہمسایہ اس کے شر سے محفوظ نہیں اس کا کیا انجام ہوگا؟ کیا بد زبان اور بد مزاج آدمی جنت میں جائے گا؟ اگر کسی شخص کے دل میں بہت نہیں صرف رائی کے برابر تکبر ہوئے تو کیا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا؟ چغل خور کہاں داخل ہوگا؟ جو شخص جانتے بوجھتے اپنے باپ کے علاوہ کسی دوسرے کو باپ بنائے اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ اس کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ کس عورت پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے؟ کالے رنگ کا خضاب لگانے والے کا کہاں ٹھکانہ ہے؟